بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے منظر نگاری کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو افسانہ ہو یا ناول، اس میں منظر نگاری کی اہمیت سے انکار جو ہے وہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ منظر نگاری کے حوالے سے اگر ہم جان گلوس اور نولکھی ناول جو ہے وہ پڑھیں تو یہ بڑے شاندار ناول ہیں۔ بہت سے افسانے بھی منظر نگاری کے حوالے سے کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آور کوٹ ہے، اس میں کس طرح سے منظر نگاری کے ذریعے چیزوں کو دکھایا گیا ہے، اور یقیناً اسی کی وجہ سے ہی اس جو ہے افسانے کو مقبولیت حاصل ہے۔ پھر کچی پکی قبریں ہیں، گھر سے گھر تک وغیرہ۔ منٹو کا افسانہ جو ہے حد تک اس میں سوگندھی کا کردار دکھایا گیا ہے، اور سوگندھی کے کمرے کی جو منظر نگاری کی گئی ہے وہ بڑی کمال کی ہے کہ اس کے کمرے میں کن فلمی ایکٹر کی تصاویریں لگی ہوئی ہیں۔ مچھلی کے ذرات جو ہیں اس کے دانتوں میں پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جب وہ چودھری گاہک آتا ہے تو وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہی ہے، پھر وہ سیٹھ انکار کر دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ منظر کشی جو کی گئی ہے خارشی زدہ کتے سے وہ جو ہے لگاؤ لگا لیتی ہے، اور اس کی دلی کیفیت کو بھی منظر نگاری کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اسے جو ہے سماج سے اور سماج کے لوگوں سے نفرت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح افسانہ نگار کو کردار کی کیفیت جو ہے وہ اداسی ہو یا خوشی، اسے بیان نہیں بلکہ دکھانا چاہیے۔ تو کالی شلوار میں سلطانہ کا کردار ہے جو امبالہ سے دلی آتی ہے، اور جب وہ دلی اپنے گھر میں آتی ہے تو اس گھر کی منظر نگاری اور آس پاس کا جو ماحول ہے اس کو بھی بڑا دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے گھر کے پاس سے جو ریل کا گزرنا ہے اور اس سے جو کالا دھواں نکل رہا ہے، اور مڑتے ہی دھوبی کی دکان ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مڑتے ہی جو دھوبی کی دکان ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ تو اب یہ صرف محض جملہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کوٹھے پر آنے والوں کے بعد کا جو کتھارسس ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اوور کوٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پہل اس کی کیفیت جو ہے وہ خوشکن بیان کی گئی ہے، مگر حادثے کے بعد وہ سارا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح چراغ کی لو ہے، اس میں شروع سے غربت دکھائی گئی ہے، پھر اس غربت کے تاثر کو اس کے گھر کے اندر سے بھی تلاش کیا گیا ہے کہ دیواریں بغیر پلستر کے ہیں اور دیا جلانے کے لیے اس کے پاس ماچس بھی نہیں ہے، اور جب اس کا باپ ماچس جلاتا ہے تو اس کی روشنی سے جو چہرے پہ غربت کا منظر دکھایا گیا ہے، اس کی بیٹی کا چہرہ غربت کے سبب کس قدر ابلا ہوا ہے اور بالکل ہڈیوں والا دکھایا گیا ہے، اور اس کا لڑکنا وغیرہ جیسے تمام تاثر جو ہیں وہ شاندار دکھائے گئے ہیں۔ تو محض قصہ بیان کرنا افسانہ نہیں ہے بلکہ منظر پیش کرنا بہت اہم ہے۔ اسی طرح ہم جان گلوس کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ بیان کرتا ہے کہ دور سے ریل کے انجن کی چگاڑ سناٹے میں بدلی، ساتھ ہی لوہے کی پٹڑیاں ٹھک ٹھک بجنے لگیں۔ رحیم داد اور لالی ریل کو دیکھ کر نشیب میں اترے اور درخت کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ رفتار کی آواز قریب آتی گئی اور ریل قریب سے گزری تو دو ہاتھ ایک سوٹ کیس اٹھائے باہر نکلے تو سوٹ کیس گرنے سے وہ نشیب میں لڑکتا چلا گیا۔ تو اب اس طرح کی جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ کس قدر جو ہے ایک منظر کشی کے ساتھ جو ہے بیان کی گئی ہیں، اور تجسس کو بھی اس ناول میں ابھارا گیا ہے، اور تجسس سے بھرا پڑا یہ ناول ہے۔ اسی طرح منظر جو ہے وہ کہانی میں 80% جو ہے کردار ادا کرتا ہے۔ اس چیز کے لیے مشاہدہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تجسس اور منظر نگاری جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں وہ سب سے بڑا کہانی کار کہلاتا ہے۔ منظر بیان کرنے کی مشق جو ہوتی ہے یہ بہت اہم ہے، جو بار بار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اداسی کی کیفیت ایک ہنستی ہوئی تصویر میں بھی اس کو دکھایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا، جس شخص میں کہانی ہی موجود نہ ہو اس جینے کا کوئی حق نہیں۔ کہانی سے جو ہے محبت جو ہے اس سے مراد ہے کہ زندگی سے محبت ہے۔
تو اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ منظر نگاری کے طور پر جو ہیں ناول ہو یا افسانہ ہو، اس کو بہت بہتر بنانے کے لیے جو ہے منظر نگاری کا عمل سیکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔